السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ سعودی حکومت نے کورونا کا پھیلاؤ روکنے اور مقامی و غیر ملکی شہریوں کی حفاظت کے لیے مکہ ریجن کے 6 علاقوں میں 24 گھنٹے کا تاحکم ثانی پورے دن کا نافذ کر دیا ہے، جس کا نفاذ آج سے ہوگا۔ دبئی ایکسپو 2020 کے منتظمین اور عالمی صنعتی نمائش کے حکام کے درمیان ویڈیو کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ دبئی ایکسپو 2020 کے انعقاد کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے کورونا کی روک تھام کے پیش نظر پورے امریکہ کو لاک ڈاؤن کرنے کا امکان مسترد کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ عوام کو گھر بٹھانا اور اس پر عمل درآمد کروانا بہت مشکل کام ہے۔ روس کے صدر پیوٹن اور صدر ٹرمپ نے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران کورونا کے خلاف قریبی تعاون کرنے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ حرم شریف میں مطاف کے حصے میں طواف کے سلسلے کو دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، جبکہ اس دوران کم لوگوں کا اجتماعی طواف کر سکے گا۔ طواف کے دوران خانہ کعبہ کے گرد حفاظتی ڈھانچہ کھڑا کیا گیا ہے اور زائرین کو کعبہ کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کورونا کی وجہ سے ہونے والے لاک ڈاؤن سے دنیا بھر میں میاں بیوی میں علیحدگی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ دنیا بھر میں خواتین اور بچوں سے گھروں میں مار پٹائی کے واقعات میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ برطانیہ میں کھانسنے کے الزام میں پکڑے ہوئے ایک شخص پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ واقعہ ہالی فیکس میں پیش آیا، جہاں 45 سالہ شخص ڈیوٹی پر مامور پولیس اہلکاروں پر کھانسنے کے بعد فرار ہونے لگا تو اسے پکڑ لیا گیا۔ آدمی نے کھانسنے کے بعد کہا کہ مجھے کورونا ہے۔ اس شخص کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ ادھر ایران میں کورونا پھیلنے کے باوجود قم شہر میں شیعہ زائرین کی آمد کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ قم ہی میں سے سب سے پہلے یہ پھیلا تھا اور پھر اس نے پورے ایران کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ یہ زائرین پاکستان اور بھارت سے تعلق رکھنے والے زائرین ہیں اور وہ قم میں حضرت فاطمہ معصومہ کے مزار پر آئے ہیں۔ ادھر سنگاپور میں کورونا کے پیش نظر شہریوں کے 1 میٹر سے کم فاصلے پر ایک دوسرے کے قریب کھڑے ہونے پر 6 ماہ قید اور 10,000 سنگاپوری ڈالر جرمانہ ہوگا۔ کورونا میں مبتلا کسی شخص کے کھانسنے یا چھینکنے سے اس کے دوسرے انسان میں منتقل ہونے کے قوی امکانات ہوتے ہیں، اس لیے میل جول یا گفت و شنید کے دوران مناسب فاصلہ رکھنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں حکومت کی طرف سے گھروں میں رہنے کے احکامات کے برخلاف لوگوں کی بڑی تعداد کو گھروں سے باہر نکلتے دیکھا گیا ہے۔ حالانکہ ماسکو کے میئر سیرگی نے ایک بیان میں خبردار کیا تھا کہ کورونا کی وبا ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ ماسکو میں اس کے متاثرین کی تعداد 1,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ حکومت کی طرف سے شہریوں سے گھروں کے اندر رہنے کو کہا گیا ہے، مگر اس کے باوجود بڑی تعداد میں لوگ پارکوں کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ بھارت کے محکمہ ریلوے نے ملک بھر میں ٹرین سروس بند ہونے کے بعد ڈبوں کو آئسولیشن وارڈ میں تبدیل کر دیا ہے۔ ٹرین کے ڈبوں کو قرنطینہ سینٹر میں تبدیل کر کے حکومت کو پیشکش کی ہے کہ وہ یہاں مریضوں کو منتقل کر سکتی ہے۔ بھارت میں لاک ڈاؤن اور ہر قسم کی ٹرانسپورٹ بند ہونے کے بعد ٹرینیں اس وقت اسٹیشن پر خالی کھڑی ہیں۔ کورونا دنیا بھر میں شاہی خاندانوں سے لے کر ڈاکٹروں اور ٹی وی شوبز سے منسلک معروف شخصیات کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ لاس اینجلس میں ایک اور شوبز سے تعلق رکھنے والے امریکی گلوکار جوڈفی کورونا کے باعث 61 سال کی عمر میں جہاں فانی سے کوچ کر گئے۔ اس سے پہلے کئی دہائیوں سے جاپانی ٹیلی ویژن سکرین کے ذریعے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والے مزاحیہ اداکار کین شیمورا بھی اس کے باعث زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ ادھر سعودی حکومت نے 2 شہروں سے 50 لاکھ سے زیادہ میڈیکل ماسک ضبط کر لیے ہیں۔ انہیں مارکیٹ میں مہنگے داموں فروخت کی غرض سے ذخیرہ کیا گیا تھا۔ ضبط کیے گئے ماسک کھلی مارکیٹ میں تقسیم کیے جائیں گے۔ ادھر قطر کی طرف سے فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی کے 1,20,000 خاندانوں میں فی کنبہ $100 کی امداد تقسیم کی گئی۔ وہاں کے غریب اور مستحق شہریوں کے لیے قطر کی طرف سے دی جانے والی یہ نقد امداد ہے۔ قطر نے غریب اور مستحق شہریوں میں $6 کروڑ کی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا تھا۔
ادھر برطانوی حکومت نے کورونا کے پیش نظر مختلف ممالک میں پھنسے اپنے شہریوں کو وطن واپس لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس پر 7.5 کروڑ پاؤنڈز خرچ کیے جائیں گے۔ امریکہ کے بھی ہزاروں شہری مختلف ممالک میں پھنسے ہوئے ہیں، البتہ اب تک ٹرمپ انتظامیہ نے شہریوں کی وطن واپسی کے لیے کوئی حکمت عملی واضح نہیں کی ہے۔ ادھر پاکستان سے تبلیغ کے لیے سوڈان جانے والے 150 افراد وہیں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ سوڈان کے شہر خرطوم میں پھنسے تبلیغی جماعت کے ارکان کا تعلق کراچی، فیصل آباد، مری اور دیگر علاقوں سے ہے۔ ان افراد کا کہنا ہے کہ حکومت ہمیں واپس پاکستان لانے کے انتظامات کرے۔ کورونا کے باعث اس سال کے ملتوی ہونے والے ٹوکیو اولمپکس آئندہ برس 23 جولائی 2021 سے 8 اگست 2021 تک جاپان میں ہی ہوں گے۔ ادھر متحدہ عرب امارات میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ قیمتوں میں کمی کے بعد 98 سپر پٹرول 1.91 درہم فی لیٹر جبکہ 95 اسپیشل پٹرول 1.80 درہم فی لیٹر فروخت ہوگا۔ 1 لیٹر ڈیزل کی قیمت 2.25 سے کم کر کے 2.06 درہم کر دی گئی ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق 1 اپریل سے ہوگا۔ دوستو کہیں یہ فیول کی بجائے اپریل فول ہی نہ ہو۔ بہرحال ادھر ترک صدر نے اپنے ترک شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ ہاسپٹلوں کا رخ صرف ناگزیر حالت میں کریں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہر شخص خود کو قرنطینہ کر لے۔ کورونا کے پھیلاؤ روکنے کے لیے بھارت میں تمام طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، لیکن ایک واقعہ حیران کن ہے۔ ریاست اتر پردیش کے ضلع بریلی میں انتظامیہ کی جانب سے بس اڈے کی صفائی کے دوران وہاں موجود افراد کو بھی اس کیمیکل سے نہلا دیا گیا جن سے بسوں کو صاف کیا جا رہا تھا۔ مردوں، خواتین اور بچوں کو فائر بریگیڈ کے پائپوں سے نہلا کر سینیٹائز کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے اس حرکت کے خلاف کارروائی کے احکامات جاری کیے ہیں۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ اس سے نہلائے جانے کے بعد بچے آنکھوں میں جلن کی شکایت کر رہے تھے، لیکن انہیں بجائے ہاسپٹل بھیجنے کے خاموش کرا کر گھر بھیج دیا گیا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔